لیکن آج ان کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ماننے والوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ڈھول تاشے تماشے ناچ گانے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں لوگ باغ اب اچھا یہ جو معاملات کرتے ہیں تو سیدھے سیدھے یہ ٹارگیٹ کس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، کئی سالوں سے میں یہاں امام ہوں، جب سے میں نے یہاں یہ مصلی سنبھالا ہے ایک بھی دن میں نے کہا ہے کہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ ایک بھی دن میں نے کہا ہو کہ تاشا بجانا جائز ہے؟ ایک بھی دن میں نے کہا ہو یہ جو ناجائز کام کر رہے ہیں جائز ہے؟ نہیں کہا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام اہل سنت والجماعت والے نہیں بلکہ کچھ شریر لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو تھامے ہوئے ہیں، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہ غلام ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانا ہر حال کے اندر حرام، ہر حال کے اندر حرام ہے۔ اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ جو ڈھول تاشے تم بجا رہے ہو یہ تو عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ڈھول تاشے کبھی غم میں نہیں بجائے جاتے، کبھی بھی غم کے اندر نہیں بجائے جاتے ہیں۔ اگر غم میں بجائے جاتے ہیں تو ایک مسلمانوں کا کوئی گھر دکھائیے کہ جس کے اندر کوئی مر گیا ہو اور اس کے گھر والوں نے ڈھول تاشے بجا دیے، ایک گھر دکھائیے، ایک گھر نہیں دکھا پائیں گے آپ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ خوشی کے اندر ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اب کچھ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم اعلان کے لیے بجا رہے ہیں، ہم غم کے لیے بجا رہے ہیں۔ تو تجھے اتنا ہی غم ہے تو جا امام حسین کا لنگر کرا، اگر تجھے اتنا ہی درد ہے تو جا کے نفل نمازیں پڑھ، اگر تجھے اتنا ہی درد ہے تو جا اپنی قضا نمازیں پوری کر لے، اگر تجھے امام حسین کا اتنا ہی درد ہے تو جو شریعت امام حسین نے ہم سب تک پہنچائی ہے حقیقی شریعت، اس شریعت پر چل، تب پتہ چلے گا کہ تو امام حسین کا کتنا ماننے والا۔ پورے سال تو نماز نہیں پڑھتا ہے اور امام حسین کے دن آ کر تو ڈھول نکال لیتا ہے، تاشے نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے۔ تو یہ کوئی پیار کی نشانی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے تیرا پیار، یہ جھوٹا پیار ہے تیرا جو تو ڈھول بجا کر دکھا رہا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ غم میں ڈھول بجانا چاہیے، تو پھر جب تیرا باپ مرے تو تب تو ڈھول بجانا، جب تیری ماں مرے تب تو ڈھول بجانا، جب تیرا بھائی مرے جب تو ڈھول بجانا، جب تیری اولاد مرے جب تو ڈھول بجانا، پھر ہم تجھے مانیں گے کہ ہاں غم میں ڈھول بجانا چاہیے۔ اپنے باپ کی میت پر، اپنی ماں کی میت پر قرآن خوانی کراتے ہو، اماموں سے دعائیں کرواتے ہو، فاتحہ خوانی کرواتے ہو اور امام حسین کے نام پر ڈھول بجواتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اور آپ کہتے ہو کہ ہمیں امام حسین کا درد ہے، تو درد ہمیں زیادہ ہوگا کہ امام حسین کے گھر والوں کو زیادہ ہوگا؟ گھر والوں کو زیادہ ہوگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 30 یا 40 سال تک امام زین العابدین زندہ رہے، جو کربلا کے میدان میں واحد مرد بچے تھے۔ آپ بیماری کی وجہ سے میدان میں نہیں گئے تھے، آپ واحد زندہ بچے تھے، مگر کوئی بھی 30 یا 40 سال کی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، ایک بھی بار کوئی مجھے ثابت کر دے کہ امام زین العابدین نے ڈھول تاشے بجوائے ہوں، کوئی مائع کلال ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب امام بتاؤ امام زین العابدین کو زیادہ غم ہوگا یا ہمیں زیادہ غم ہوگا؟ کہ جس نے اپنے جوان بھائی کو کٹتا ہوا دیکھا ہو، جس نے اپنے چچا کو کٹتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنے والد کو کٹتا ہوا دیکھا ہو، اس کو زیادہ درد ہوگا یا ہم پڑھنے والوں کو زیادہ درد ہوگا؟ جس نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے منظر اس کو زیادہ درد ہوگا، تو اس نے کبھی نہیں بجایا، تم کس منہ سے بجاتے ہو؟ تو لوگوں یہ ڈھول تاشے بجانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔